کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یسوع یوحنا سے زیادہ شاگرد کرتا اور بپتسمہ دیتا ہے. وہ یسوع آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے. تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا اور اس کو سامریا سے ہو کر جانا ضرور تھا. پس وہ سامریا کے ایک شہر تک آیا جو سخار کہلاتا ہے. وہ اس خطے کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا. چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا. یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا. سامریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئی. یسوع نے اس سے کہا مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے. اس سامری عورت نے اس سے کہا تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا. عورت نے اس سے کہا خداوند تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں اور کنواں گہرا ہے، پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے ہم کو یہ کنواں دیا اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشی نے اس سے پیا؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا. عورت نے اس سے کہا خداوند وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں. یسوع نے اس سے کہا جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا. عورت نے جواب میں اس سے کہا میں بے شوہر ہوں. یسوع نے اس سے کہا تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں، یہ تو نے سچ کہا. عورت نے اس سے کہا خداوند مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے. اور اس کے بعد پرستش کے موضوع پر بات ہوئی اور پھر وہ زندگی کا پانی اس کو ملا اور پھر اس نے جا کر پورے شہر کو خبر دی اور باقی لوگوں نے بھی آ کے وہ زندگی کا پانی پیا جو یسوع دیتا ہے. تو آج کچھ پوائنٹس اس میں سے اس پیسیج میں سے دیکھیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ خدا کے کلام کو ایکسیپٹ کرنا بھی آسان ہے ایک لحاظ سے اور ریجیکٹ کرنا بھی بہت آسان ہے، اور یہ ٹوٹلی ہم پر ہوتا ہے. اگر ہم دروازہ بند کر دیں تو خداوند باہر کھڑا رہتا ہے اور ویٹ کرتا رہتا ہے. بند رکھنا دروازہ بھی ہم کر سکتے ہیں آسانی سے، اور ہم اپنی زندگی کا دروازہ کلام کے لیے کھلا دل رکھنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. نیگیٹو مائنڈ سے نہ بیٹھنا. اپنا ہی فائدہ ہے. یسوع کو اپنا جیون دینے میں میرا اپنا ہی فائدہ ہے. وہ پانی اگر مجھے ملے تو میری ہی روح کی پیاس بجھے گی. پہلا پوائنٹ یہ کہ یہ عورت خداوند کے پلان میں تھی. جیسے آج آپ یہاں پر ایکسیڈنٹلی نہیں ہیں، آپ خداوند کے پلان میں ہیں، اس لیے یہاں موجود ہیں. خداوند ہمیں موقع دیتا ہے، اس موقع کو ہم ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں، ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں. کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ خداوند کے پلان میں تھی؟ کیونکہ آپ نے پڑھا کہ یسوع کو وہ گلیل کی طرف رہا تھا لیکن سامریا میں سے ہو کر جانا ضرور تھا، کیونکہ یہ عورت اور اس کا شہر خداوند کے پلان میں تھا. اور خداوند جانتا تھا اس جگہ کو بھی، ٹائم کو بھی، لوکیشن کو بھی جانتا تھا کہ کون سا مومنٹ میں وہاں جا کے بیٹھوں گا اور یہ آئے گی اور پھر یہ پورے شہر کو لے کر آئے گی. خداوند کے کلام میں زبور 139 میں لکھا ہے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے. وہ بھی دور ہی تھا تو جانتا تھا کہ یہ عورت وہاں پانی بھرنے کے لیے آنے کو ہے. تو میرے خیال کو دور سے ہی سمجھ لیتا ہے. تو میرے راستے کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے. خداوند ہم جن راستوں سے ہو کر گزرتے ہیں ڈیلی روٹین میں، خداوند کو ہماری زندگی کا ہم سے بھی زیادہ ڈیٹیل میں پتہ ہے. دیکھ میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمارا ماضی کیا ہے. خداوند کو ان باتوں کی پرواہ نہیں ہے. اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم آگے ہیں. وہ عورت کیسی تھی؟ اس کا بیک گراؤنڈ سمیرٹن تھا جو کہ اچھے نہیں سمجھے جاتے تھے. ایک ایسی بیک گراؤنڈ شاید کوئی اور ہوتا تو اس کو ایکسیپٹ نہ کرتا، مگر یسوع جس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا اسے یسوع ایکسیپٹ کرتا ہے.
اور وہ بالکل جو زمین پر لگا ہوا ہے دنیا کی نظر میں اس کو بھی اٹھا کھڑا کرتا ہے. اگر اس عورت کی زندگی میں یسوع اپنا پانی بھر سکتا ہے تو آپ سب تو اس سے بہت بہتر ہیں. وہ ضرور ہی آپ کو بھی آج شام اپنے پانی سے بھرنا چاہتے ہیں. ایک اگلی بات یہ کہ خداوند اسے اکیلے میں ملا، جو کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جب بھی خداوند کسی کو اکیلے میں ملتا ہے تو خداوند اس کی زندگی سے کچھ مقصد رکھتا ہے اور وہ مقصد ریویل کرتا ہے. آپ جانتے ہیں خداوند کس کس کو، کچھ ایگزامپل سوچیں. خداوند موسیٰ کو اکیلے میں ملا، جھاڑی میں سے خداوند اس سے مخاطب ہوا اور خدا نے اپنی مرضی ریویل کی، اپنا مقصد، اور اس کو بتایا کہ تو 40 سال سے یہاں یہی سمجھ، اب تیرے ذہن میں یہی آ گیا ہوگا میں نے یہی کرتے کرتے مر جانا ہے، لیکن نہیں، تو میرے پلان میں ہے اور میں تجھے استعمال کرنا چاہتا ہوں. خداوند یشوع کو یروب جب فتح کرنا تھا اس سے پہلے ملا سپاہ سالار کے روپ میں، اور خداوند نے اس کی ڈھارس بندائی اور اسے بتایا کہ فتح مندی تجھے ملے گی کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. خداوند نیکودیمس کو جو ایک مذہبی لیڈر تھا رات کے اندھیرے میں ملا اور اس پر نئی پیدائش کے بھیدوں کو ظاہر کیا. وہ جو مذہب کو کافی سمجھ رہا تھا، مذہبی رسومات کو کافی سمجھ رہا تھا، خداوند نے اسے کہا تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، اور اس کے سب کام اسے بتا دی. خداوند مریم کو جی اٹھنے کے بعد ملا، وہ مریم جو خداوند کی شاگردوں کے ساتھ تھی، جسے خداوند نے آزاد کیا تھا، اب وہ خداوند کے ساتھ ساتھ تھی، اور she was bold enough. بہنوں کے لیے انکریجمنٹ کی بات ہے کہ بھائیوں سے زیادہ بہنیں اس وقت بولڈ تھیں. اس نے رسک لیا، وہ قبر پر گئی، مگر وہاں قبر تو خالی تھی، یسوع جی اٹھا تھا. خداوند اسے اکیلے میں ملا اور اسے اپنے جی اٹھنے کا گواہ بنا دیا. ہلیلویا. خداوند یوحنا عارف کو اکیلے میں ملا، اور آج مکاشفہ کی کتاب آپ کے پاس ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا فیوچر تو برائٹ ہے. اگر فیوچر ڈارک ہے تو وہ ابلیس کا ہے، اس لیے کیونکہ ہم تو دنیا کے نور کے ساتھ چل رہے ہیں. ہمارا پریزنٹ بھی برائٹ ہے، ہمارا فیوچر بھی برائٹ ہے، لیکن ڈارک فیوچر ابلیس کا ہی ہے. ہلیلویا. خداوند نے اسے استعمال کیا. ایک اور بات جو کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ذہنی علم اور رسومات ایک کھڑے پانی کی مانند ہے، جبکہ وہ بتا رہی تھی بہت کچھ کہ ہمارے باپ دادا ایسے ایسے پرستش کرتے، اور وہ بہت سی رسومات کا ذکر کر رہی تھی. جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا، جب تک خداوند کے لیے اپنی زندگی نہیں کھولتا، ہر چیز ایک روٹین سے اگر چل رہی ہے اور آپ کے اندر کوئی ہلچل نہیں ہے، کیونکہ کھڑا پانی بدبو پیدا کرتا ہے، اس میں لائف نہیں ہوتی، اس سے آپ کسی چیز کو صاف نہیں کر سکتے، اس کو آپ کسی پرپس کے لیے یوز نہیں کر سکتے، وہ یوز لیس ہوتا ہے، اور اس میں کوئی مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، وہ کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. مگر جو بہتا ہوا پانی ہے وہ روح القدس کی طرف اشارہ ہے. جب خدا کا پاک روح ہمارے اندر آتا ہے تو ہم بہتے پانی کی مانند ہماری زندگیاں ہو جاتی ہیں. اور جب تک ہولی اسپرٹ نہیں ہے، سارا سیٹ اپ ہے، ساری رسومات ہیں، ساری عبادات ہیں، ساری کلام کا نالج بھی ہے، مگر ہولی اسپرٹ اگر اندر نہیں ہے تو وہ ایک کھڑے پانی کی مثال ہے کہ جس میں لائف نہیں ہے، فلو نہیں ہے. لیکن جیسے ہی روح القدس ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہی سب کچھ جو بڑا اچھا ہے، وہ جو سارا کچھ جس کا پہلے میں نے ذکر کیا وہ اچھا ہے، لیکن پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے. جب پاک روح آتا ہے تو ندیاں بہہ نکلتی ہیں. ایک اور بات یہاں پر یعقوب کے کنویں کا ذکر ہے. ایک مسلسل پروسیس ہو گیا. ہم یہاں سے پانی بھرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے باپ یعقوب نے ہمیں دیا تھا، اور اب یہ ایک ایسی چیز کو ظاہر کریں. کئی بار ہم اپنی زندگی میں کئی اور چیزوں کو یسوع کا سبسٹیٹیوٹ بنا لیتے ہیں کہ خداوند کو زندگی نہیں دینی، لیکن کچھ اور چیزوں کو کر کے ہم ایک طرح کا اینستھیزیا لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں 5 ٹائم کر رہا ہوں، یہ میں کر رہا ہوں، اسی کو کرتا رہوں گا. یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح کو شخصی طور پر اپنا دل دینے، اپنی زندگی دینے کی جگہ کوئی چیز نہیں دے سکتی. انسان جھوٹے سہارے، جھوٹی تسلیاں ڈھونڈتا ہے، جھوٹی رسومات، لکی نمبر کی تلاش کرتا ہے انسان اپنی زندگی میں. میرا لکی نمبر کون سا ہے؟ میرا لکی ڈے کون سا ہے؟ میں فلاں کو مانتا ہوں، فلاں قبر مجھے تسلی دے سکتی ہے، میرے مسئلوں کا حل ہو سکتی ہے، فلاں
ہیرو میرا جو ہے وہ میرا ہیرو ہے، اس کو مان کر اس کو فالو کر کے میں آگے بڑھ سکتا ہوں. فلاں مقدس مقام پہ اگر میں بار بار جاؤں گا تو میری زندگی میں کچھ ہو جائے گا. فلاں کہانی میری زندگی میں وہ جو ہے مجھے بڑی پسند ہے، جب میں اس کو فالو کروں گا کوئی بھی چیز یسوع کی جگہ نہیں لے سکتی. ہاللیلویا. کیونکہ جب تک یسوع مسیح کسی زندگی میں نہیں آتا تو زندگی کا پانی نہیں آتا. جب تک یسوع کسی زندگی میں نہیں آتا زندگی کی روٹی نہیں آتی. میں ایک جگہ پر تھا، میں نے کلام سنایا. یہ پہاڑ کا ایسی جگہ تھی، ایک محلہ تھا جہاں پر سارے مذہب کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ہندو بھی تھے، سکھ تھے، مسلمان تھے، کرسچنز بھی تھے. میسج مجھے دینا تھا. میں نے خدا نے میرے دل میں ایک بات ڈالی. میں نے کہا آپ میں سے کون کون پانی پیتا ہے؟ تو سب نے ہاتھ اٹھائے. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی کا کوئی مذہب نہیں ہے، پانی سب کی ضرورت ہے. سب نے کہا ہاں جی، کیونکہ ہر مذہب کا بندہ ہی پانی پیتا ہے. جیسے یہ جو جسمانی پانی ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، ہر مذہب کا بندہ اس پانی کو پیتا ہے. ویسے ہی ایک زندگی کا پانی ہے جو ہماری روح کو تازہ کرتا ہے اور اس کی بھی ہر انسان کو ضرورت ہے. جیسے ہرنی پانی کے نالوں کے لیے ترستی ہے، ویسے ہے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے. میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے. سب کہیں میری روح خدا کی پیاسی ہے. اب جب آپ 13ویں اور 14ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو زندگی کے پانی کا اور جسمانی پانی کا یہاں کمپیریزن ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا. میں نے گاڑی میں پیا تھا اور مجھے بھی پھر پیاس لگ گئی. مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جس پانی کا ذکر کر رہا ہے وہ خدا کی حضوری ہے اور وہ آپ سے وعدہ کرتا ہے دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور ایک خاص بات کہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا. اب غور سے یہ بات سنیں. آپ یہ نہ کہیں کہ یہ تو پاسٹرز کے لیے ہی آئے تھے، یہ تو جو چرچ لیڈرز ہیں ان کے لیے آئے تھے. میں تو ایک ممبر ہوں، میں تو اٹینڈ ہی کر لوں، میں تو آ ہی جاؤں عبادت میں، خداوند کا نام ہی لے لوں تو کافی ہے. لیکن خداوند آپ کے لیے اس سے بڑھ کر سوچتا ہے. اب مجھے بتائیں جب خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ زندگی کا پانی میں دوں گا تو کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو تم میں پاسٹر ہیں وہ ہیں میں ان کو دوں گا، یا جو لیڈرز ہیں ان کو دوں گا، جو تھوڑے پادری ٹائپ بندے ہیں اس کو دوں گا، یا وہ سب کو کہہ رہا ہے؟ یہ ایک اوپن اناؤنسمنٹ ہے یسوع کی کہ جو کوئی میرے پاس آئے گا اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری کر دوں گا. اگر یہ پانی خداوند آپ کو پلائے گا تو آگے یہ لکھا ہے کہ جس کو یہ پانی ملے گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا. جب ایک لمحے کے لیے یہ آخری بات اس پہ غور کرتے ہیں. یہ بائبل مقدس کو تاکہ سامنے بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کو تسلی ہو جائے کہ انہیں بائبل بند کر دیتی ہے. یہ مطلب ہے میسج ان غور نما نہیں ہوگا. یہ جو بات خداوند نے کہی ہے کہ جو یہ پانی پیے گا وہ پانی اس کے اندر ایک چشمہ بن جائے گا. آپ کو پتہ ہے چشمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر سے پانی دوسرے پینا شروع کر دیتے ہیں چشمے. یعنی خداوند ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ پلان رکھتا ہے کہ ہم اس کا کنیکشن پوائنٹ بن جائیں. خداوند آپ کو اپنا ایک کنیکشن پوائنٹ بنانا چاہتا ہے کہ یسوع مسیح جو پانی دے رہا ہے وہ کہاں سے ملے گا. خداوند کہہ رہا ہے یہ ہر ایک بندہ اس کے اندر میں نے ایک کنیکشن لگا دیا ہے. میرا پانی ان کے اندر ہے، ان کے اندر سے دوسروں تک پہنچے گا. وہ سامری عورت جو کسی کھاتے میں نہیں تھی، جو کسی شمار میں، آپ میں سے کوئی بھی سب اس سے بہتر ہے. خداوند نے اس کو ایسا کنیکشن پوائنٹ بنایا جس کو آپ کسی چرچ میں گھسنا آپ کو اچھا نہ لگے کہ یہ کیوں آ گئی ہے. اس کو خداوند نے لیا، دھویا، صاف کیا، اپنے پانی سے بھرا اور وہ پورے شہر کو یسوع کے پاس لے آئے. ہاللیلویا. جہاں یسوع نام لیا جاتا ہے وہاں سب سے جو نیچے بندہ ہے اس کے لیے بھی ہوپ ہے. اس کو بھی ایک کھچ لگتی ہے کہ میں بھی خداوند کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. شیطان آپ کو دوبارہ ہے اس وقت بھی شاید کئی تھاٹس کئیوں کے ذہن میں چل رہے ہوں گے کہ میں جلدی سے
اٹھ کے چلا جاؤں کہ یہ باتیں میرے لیے نہیں ہیں، یہ باتیں آپ کے لیے ہی ہیں، کیونکہ خداوند کے بلاوے میں آپ ہیں، خداوند کے ارادے میں آپ ہیں۔ کیونکہ اس وقت اس شہر کی مجھے نہیں پتا ٹوٹل آبادی کتنی ہو چکی ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ کروڑوں میں لوگ ہیں جو اس وقت خدا کی حضوری میں نہیں بیٹھے، اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یو آر ان ہز ہولی پلان۔ خداوند آپ کو نام بنام جانتا ہے، خداوند آپ کے ماضی حال مستقبل سے واقف ہے، خدا آپ کو موقع دے رہا ہے۔ اب میں یہ بات آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزوں، آپ ایک رسپانسبلٹی کی جگہ پر ہیں، آپ یہاں پر لائے گئے ہیں، آپ اس ملک میں پلانٹ کیے گئے ہیں، کیونکہ خداوند اپنے طریقے سے کاموں کو کرتا ہے۔ وہ اس ملک میں ریوائول کو لانا چاہتا ہے۔ اس ملک کے گرجا گھر خالی ہو گئے تھے، خداوند ان کو بھرنا شروع کر دیا۔ یہاں پر دعا ختم ہو گئی تھی، پرستش ختم ہو گئی تھی، خداوند اپنے لوگوں کو یہاں لے آیا، کیونکہ آپ خدا کے پلان میں تھے۔ اور خداوند نے مختلف یہی نہیں کہ ہمارے ملکوں پاکستان اور انڈیا ہی سے نہیں، بلکہ دنیا کے ہر ملک سے یہاں لوگوں کو اکٹھا کیا جو یہاں پر خداوند کے نام کو اونچا کر رہے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جب پرستش اٹھتی ہے اور دعا اٹھتی ہے تو خداوند کا پلان پورا ہونا شروع ہوتا ہے۔ خدا کچھ بھی ڈائریکٹ نہیں کرتا، خدا ہمیشہ اپنے کلیسیا کے ذریعے کام کرتا ہے، اور جب اس کی کلیسیا جو انہوں نے کرنا ہے وہ کرتی ہے تو اگلا کام خدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس ملک کی ایٹماسفیئر چینج ہوتی جائے گی جیسے جیسے پرستش اور دعا کا زور بڑھتا جائے گا۔ وہ لوگ جو خداوند کی حضوری میں آج آنا پسند نہیں کرتے، وہ قومیں جو آنا پسند نہیں کرتی، جن کے آباؤ اجداد خدا کے خادم تھے، جنہوں نے ہم تک یسوع مسیح کو پہنچایا، آج وہ باہر ہیں۔ خداوند ان کی فکر کرتا ہے اور ان میں سے بہتوں کو واپس لے آئے گا۔ صرف وہ جو مغرور ہیں، صرف وہ جو شریر ہیں، وہ ضرور سزا پائیں گے۔ رومیو 1:18 پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا، کیونکہ وہ قبول کرنے یا ہمبل ہارٹ کی بجائے وہ خداوند کا مقابلہ کرنے پہ تل گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم دیکھ لیں گے کہ کیسے اس کا نام اونچا ہوتا ہے، مگر اس کے نام کو تو اونچا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ اس کا نام پہلے ہی اونچا، سب ناموں سے اعلیٰ نام۔ لیکن پرسنلی ہر کوئی انڈیویجولی خداوند کی آواز کو سن رہا ہے۔ خداوند میری بیٹی تجھ سے بات کر رہا ہے، میرے بیٹے خداوند تجھ سے بات کر رہا ہے، خداوند بزرگوں سے بات کر رہا ہے کہ اب وہ کر جاؤ جس کے لیے میں نے آستر کو چنا اور اس نے کیا تھا، تمہیں بھی چنا ہے۔ اب پانی سر سے گزر چکا ہے، اب اور سستی کے وقت نہیں، یسوع کو اس ملک میں اتارنا ہے۔ ہاللویا۔ اب ہم سب کھڑے ہوں گے اور دعا کرنا شروع کریں گے۔